وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اپنے ان بندوں کے بارے میں جن کو اللہ اپنا دوست کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ ولی بناتے ہیں، ان میں یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ظلمتوں اور اندھیروں سے، یہ ہیں اللہ کے ولی. نبوت قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور رسول ہیں. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل نہیں ہوں گے، لیکن ایک دروازہ، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن ایک دروازہ ہے اور وہ ہے ولایت کا دروازہ. وہ ہے اللہ اپنا دوست جنہیں بناتے ہیں، اس دوستی کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے. اب اللہ کے دوست کیسے بنے، بس اس کی فکر کرنی ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لے. بعض بزرگوں سے کرامت ثابت ہوئی، کرامت ظاہر ہوئی. کرامت کہتے ہیں ایسے عمل کو جو فرد عادت ہو، یعنی عادت کے خلاف ہو، کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی پانی پر چل رہا ہو اپنی ریاضت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ایسا تعلق ہو کہ اللہ نے پانی کو اس کے لیے مسخر کر دیا، تو یہ کرامت ہے. نبیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو فرد عادت ان سے کام ہوئے یا انہوں نے کام کیے، وہ معجزہ ہے. معجزہ جو عقل کو عاجز کرنے والی کیفیت اور چیز ہو، یعنی وہ عقل میں آ نہیں سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، آپ نے جب اس لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو یہ نہ صرف اژدہا بن گیا بلکہ بڑے بڑے سانپوں کو نگلنے لگا. یہ تھا معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے موقع پہ چند صحابہ اکرام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کا پانی ہے، نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، اور نہ جانوروں کو پلانے کے لیے پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑا سا پیالے میں کچھ پانی مل سکتا ہے. انہوں نے تھوڑا پانی جمع کیا، وہ لے کے آئے. 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنی 2 انگلیوں کو رکھا، وہ پانی کا چشمہ ایسا جاری ہوا کہ نہ صرف 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے سیراب ہوئے، بلکہ اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے لیے پانی جمع بھی کیا اور وضو بھی کیا سب نے. کسی نے بعد میں یہ پوچھا سفر کے بعد ان صحابی سے کہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم 1,00,000 کا مجمع بھی ہوتا تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا. تو میرے دوستو، یہ معجزہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، یہ ان کو اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا. اب معجزہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن کرامات ہوگی. اور اصل کرامت کیا ہے؟
اصل کرامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا، یہ ہے اصل کرامت۔ نبی کی سنتوں کا جو کوئی عامل نہیں ہوتا، یہ میں نے اپنے بڑوں سے اس طرح پڑھتے ہوئے سنا، نبی کی سنتوں کا جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کرشمے لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے کوئی، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی کرشمے دکھائے، لیکن اگر متبع سنت نہیں ہے، متبع شریعت نہیں ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، چہرے پر سنت نہیں ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ شعبہ باز ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ نماز بچوں کو درس دیا جا رہا تھا، تو کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا گیا، تو سارے طالب علم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دوڑے، اور وہاں جب جا کے دیکھا تو وہ سجدے میں تھا۔ تو یہ استاد بھی وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ فوراً یہاں سے چلو، غالب الشیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا فوراً یہاں سے چلو، یہ شیطان ہے۔ کہنے لگے حضرت اس میں تو اتنی کرامات ہے، ہوا میں ہم نے اسے اڑتے دیکھا۔ کہنے لگے لیکن یہ شیطان ہے۔ کہا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہ اگر یہ ولی ہوتا، اللہ کا نیک بندہ ہوتا اور اس سے پھر یہ عادت سرزد ہوتی، یہ کام سرزد ہوتا، تو ہم دل سے مان لیتے، لیکن جب وہ سجدے میں تھا تو اس کی انگلیاں اس طرح سے کھلی ہوئی تھی، اور یہ سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں بند کر کے سجدہ فرماتے تھے۔ تو اصل کرامت وہ ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ اور یہ کرامت کب پیدا ہوتی ہے میرے دوستوں؟ یہ شریعت پر عمل کرنا۔ دیکھیں ہمارا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، ہم میں سے کوئی بھی جو ذرا سی بھی نفیس طبیعت رکھتا ہو اپنے ذہن میں، وہ کبھی کسی بچے کے سامنے بھی برہنہ ہونا گوارا نہیں کرے گا۔ بھائی آپ نماز اگر باہر ادا کر لیں، نماز اچھا، تو یہ ایک جسم ہے، ایک اس جسم کو چلانے والا اس لطیف مادے کا نام ہے روح۔ میرے دوستو جسم تو قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ روح ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا تو ہم نے ان کے کپڑے اتروا لیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے برہنہ انسان ہوتا ہے۔ وہاں تو اکیلے آدم علیہ السلام تھے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ گناہ شیطان نے کروایا تھا، وہ گناہ نہیں تھا، وہ ایک اللہ کا جو حکم تھا، اور اس میں بھی لوگ تھوڑا سا غلو سے کام لیتے ہیں۔ ہوا معاملہ یہ تھا کہ شیطان نے ایسے نہیں بہکایا تھا کہ یہ کھا لیں، بلکہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اس کے کھانے سے آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ حرص تھی کہ وہ اللہ کا اور قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی بات نہ ماننے کے بعد جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی چادر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بات بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ شیطان کی وجہ سے یہ کام ہوا تھا، ابلیس کی وجہ سے ہوا تھا، ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ فلاں شادی میں جا رہے ہیں یا فلاں تقریب میں جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ جن کے یہاں آپ جا رہے ہیں انہوں نے تو آپ کے ماں باپ کو نہ صرف یہ کہ برا بلا کہا، گالیاں دی، بلکہ انہیں ان کے کپڑے بھی نوچ لیے تھے انہوں نے، تو آپ بتائیے کہ کیا دل پہ کیفیت گزرے گی؟ کیا اس کی شادی میں جائیں گے؟ بس نہیں چلے گا کہ اس سے جا کے اور لڑائی کریں، جھگڑا کریں کہ اس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ तुम्हारे माँ बाप के साथ तो शैतान ने ऐसा किया कि उन्हें बरहना करवा दिया और तुम उसी की बातें मान रहे हो। तो मेरे दोस्तों, रूह की हिफाजत करना, रूह को इस काबिल करना कि ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ी हो जाए। कुरान हकीम की शुरू की जो नुज़ूल हुआ आयात का, उनमें एक सूरत है, उसका कुछ हिस्सा नाजिल हुआ, या अय्युहल मुज़म्मिल। इसमें आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 5 आयतों के बाद कि आप इबादत कीजिए रात को, क्योंकि सुबह आपको सबहन तवीला, आपको लंबा सफर करना है। सबहन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी इसका मतलब यह है कि तैरना है आपको। मक्का मुकर्रमा में ना कोई दरिया था, ना कोई समंदर था, ना कोई नहर थी, कहाँ तैरने की बात कर रहे हैं। इससे ये बात मुराद थी, उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आम हालात में आदमी जब जमीनी सफर करता है तो वो थकने के बाद कहीं सस्ताने के लिए बैठ जाता है, किसी दरख्त के नीचे बैठ गया, चाय का दिल चाह चाय पी ली, पानी पी लिया। लेकिन जो दरिया में तैरने वाला शख्स है, अगर उसको थकन हो गई बीच में तो वो रेस्ट नहीं कर सकता कि मैं लेट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, इसलिए कि उसकी जिंदगी की बका इसमें है कि वो हरकत करता रहे। तो सबहन तवीला, आपको ज्यादा काम करना है। अब यहाँ पर एक नुक्ता ये पैदा होता है कि इधर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं, हम आम अपना जायजा ले तो अमूमी तौर पे ये सुनने को मिलता है कि दिन में चूंकि बहुत काम करना है, इसलिए जल्दी सो जाओ, आराम करो ताकि जिस्म तवाना रहे। और यहाँ पर उसके बरक्स है कि चूंकि दिन में आपको सबहन तवीला लंबा चलना है, इसलिए आप रात को लंबी इबादत कीजिए, रात को इबादत कीजिए। इससे ये मालूम हुआ कि रात को इबादत करने से रूह को जो तक़वियत मिलती है, जिस्म को कुछ मिले ना मिले, लेकिन रूह की जो ताकत है वो इतनी होती है कि वो जिस्म की ताकत को भी पीछे छोड़ देती है। एक नबी में 100 जन्नतियों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था तो वो गिर गए, वो गिर गया था वो कित्ती, और उसकी मौत वाक़ई हो गई, सिर्फ थप्पड़ मारा था, बर्दाश्त नहीं कर सका। नबियों में ताकत होती है। ये ताकत कहां से आई? ये ताकत रूह की वजह से आई, उनकी रूह ताकतवर थी। और मेरे दोस्तों, उनकी अरवाह ताकतवर थी। जिनकी अरवाह ताकतवर होती है, उनको अगर खाना न भी मिले तो वो जिंदा रह लेते हैं, चल जाते हैं, बल्कि बहुत अच्छे चलते हैं। और हमारी कैफियत यह है, मिन हैसुल कौम इल्ला माशाअल्लाह, कि हमारी रूहें कमजोर हैं। इसलिए डर, खौफ, उससे सबसे बढ़कर मौत का डर कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि मौत अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है, क्योंकि रूह कमजोर है, इसलिए हम अल्लाह का सामना नहीं कर सकते, इसलिए परेशान होते हैं। और अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, इमाम रबी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में फरमाया कि इमाम रबी ने घर में एक गड़ा बनाया था, रोजाना रात को उसमें कुछ देर लेटते थे और लेटने के बाद अपने आप से मुखातिब होते थे कि देख, तू कुछ भी कर ले, तुझे आना यहाँ पर है एक दिन, और जब आना यहाँ पर है तो क्यों इतनी तड़प में लगा हुआ है दुनिया की। ये बातें करके उसके बाद कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिंदगी बाकी है, बाहर निकलते थे और फिर अपने मामूलात में शुरू हो जाते थे। यानी ऐसे के मामूलात क्या होंगे जिसको ये खौफ हो कि एक दिन उस अल्लाह से मिलना है। हमारे यहाँ खराबी ये है कि हम ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो बड़े हैं, हुक्मरान हैं, या जो भी जितनी भी करप्शन है, वो ये सोचे बैठे हैं कि जिंदगी भर यहाँ रहना है कयामत तक। तो वो ये ख्याल किया करते थे। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे वक्त में तशरीफ लाए जब उससे पहले कभी नहीं आते थे। तिब्रानी ने अपनी औसत में इस पूरे वाक़े को बयान किया है।
उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। पूछा, जिब्राइल क्यों आए हो इस वक्त? रो रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कहा कि अल्लाह ने एक आग दहकाई है, वो इतनी खतरनाक आग है कि अभी कड़ियां ऊपर से नीचे गिरने नहीं पाती कि पिघल जाती हैं। तो कहा कि आप क्यों रो रहे हैं जिब्राइल? कहा कि अल्लाह ने एक फहरिस्त तैयार की है जिसमें इस आग में जाने वालों के नाम लिखे गए हैं। कहा, जिब्राइल आप क्यों रो रहे हैं? फिर कहा कि अल्लाह ने एक फहरिस्त तैयार की है जिसमें जिस फहरिस्त में इस जगह पर जाने वालों के नाम नहीं है। कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मेरा किस फहरिस्त में अल्लाह ने नाम लिखा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो ढारस के लिए आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये सुनना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो ढारस के लिए आए थे वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी नहीं मालूम कि अल्लाह ने मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। ये सुनना था कि दोनों रोने लगे और गैब हातिफ से आवाज आई कि आप अल्लाह के मुकर्रब बंदों में, पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन बरगुज़ीदा इंसान हैं। हमने आपका नाम उस फहरिस्त में नहीं लिखा जो उस गढ़े में जाएंगे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर ये कहा, और आप अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में सबसे मुकर्रब हैं, आपका भी नाम उसमें नहीं लिखा जो उस गढ़े में जाएंगे। ये सुनना था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम परवास कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूलात से फारिग होके फजर की नमाज पढ़ के अपनी घर तशरीफ ला रहे थे। करीब ही घर था मस्जिद नबवी से, बाहर चहलकदमी करते थे। निकले तो देखा कुछ लड़के खेल रहे हैं। उन्हें बुलाया कि क्या तुम्हें जन्नत की कोई सनद मिल गई जो हंस हंस के खेल रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। कहा, तो फिर जहन्नुम से खलासी की कोई सनद मिली है जो खेल रहे हो? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। कहा, लौ तालमून मा आलमू, अगर काश तुम जान लो वो बातें जो मैं जान के आया हूँ, लबकैतुम कसीरा, तो तुम रोने लगो बहुत ज्यादा, वला तहिक्तुम कलीला, और तुम हंसना कम कर दो। रोना ज्यादा कर दो, हंसना कम कर दो। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग दुआ करते हुए, अल्लाह से मनाजात करते हुए आंसू बहाया करो, रोया करो। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ये फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अब्बी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत साद बिन अबी वक्कास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान। ओहद के वाक़े में, ओहद के मौके पे तीर सामने से आ रहे थे, इन्होंने ये सामने खड़े हो गए तो कुछ देर के बाद इन्होंने पुष्ट कर ली। अब रुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साथ डर गए? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। दो वजह है पीठ करने की। एक तो ये कि चेहरा आपकी तरफ पीठ हो रही है, अब चेहरा आपकी तरफ होगा, आपको देखता रहूंगा। दूसरा ये कि इंसान हूं, कोई तीर अपने ऊपर आता हुआ देखकर मैं जरा सा चूक जाऊं और वो तीर आपको लग जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसलिए मैंने अब आपकी तरफ, जब तीरों की तरफ पीठ कर ली, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है तीर कहाँ लगता है मेरे जिस्म पर। ये कुर्बानियां थी सहाबा इकराम की। तो ये साद बिन अबी वक्कास उस मजलिस में खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, रोना नहीं आता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अक्सर अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, बार बार अर्ज करने से दिल में जगह पैदा हो ही जाती है। पानी का कतरा कतरा गिरे पत्थर में बड़ा पड़ ही जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ इब्कू, रोया करो, फ़इल्लम तब्कू, और अगर तुम्हें रोना ना आए फतबाकू, रोने वालों की शक्ल ही बना लिया करो। ये तो इख्तियार में है, रोना इख्तियार में नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये मांगने का तरीका है अल्लाह तबारिक व तआला से रो के अपनी, असल में तो अपने आप को बिल्कुल मिटा देना है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना रात को मट्टी के अंदर लेट जाते थे, यानी फर्श पे जहां पर गर्द हो वहां गर्द की फिक्र किए बगैर, और बुरी तरह मचलते थे। तो एक दफा उनके गुलाम ने देखा, कहा कि मैंने खुद ये सुना है कि आपका घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने होगा, आप क्यों इतना रोते हैं?
کہا کہ مجھے بیوقوف مت بنا، ابھی سانس باقی ہے، پتہ نہیں کس حالت میں دنیا سے جاؤں۔ یہ وہ ہیں جن کو بشارتیں ملی ہیں، اور انہوں نے پھر کہا من قلت الزاد ووحشت الطریق وبعد السفر، میرے پاس سامان تھوڑا ہے سفر میں لے جانے کے لیے، راستہ بڑا کٹھن ہے اور جانا بہت دور ہے، میں کیوں نہ رہوں بھلا۔ تو یہ وہ حضرات تھے جن کی روحیں نیک اور پاک تھی، اس کے باوجود ان کے یہ حالات تھے۔ تو میرے دوستوں اپنی روح کی فکر کریں کہ روح کسی طرح، ہم باتوں کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی ماشاءاللہ روح بہت نیک ہے، اس کے عادت و اطوار سے پتہ چلتا ہے، خصائل سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اچھے اوصاف کے مالک ہیں، ان کی روح نیک ہے، اگرچہ کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہو بشری تقاضے کی وجہ سے، لیکن میرے دوستوں روحوں کا پاک اور صاف ہونا، کیونکہ یہ روح اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ جب ہم کسی اور کے سامنے برہنہ نہیں ہو سکتے، ایک بچے کے سامنے برہنہ نہیں ہو سکتے، تو جو خالق اور مالک ہے اگر ہماری روح برہنہ، اسی لیے جب اللہ نے لباس کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد والی آیت میں وہ لباس کو تقویٰ کا لفظ استعمال کیا، اور لباس جو ہے وہ تو تقویٰ ہی کا لباس ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی لباس کہنے کی اس کو۔ اس کے کچھ طریقے ہیں جو بڑوں نے لکھے ہیں، وہ یہ کہ میرے دوستوں اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں، اور جس سوچ کے بھی ہیں، جس مسلک کے ہیں، جس فقہ کے ہیں، کوئی بات نہیں، جس کو سمجھتے ہیں اس سے اچھا اپنا تعلق قائم کر لیں، اصلاحی تعلق قائم کر لیں، اس سے پوچھ لیں، کبھی کبھار نہیں ہوتا 6 مہینے میں ایک دفعہ، لیکن تعلق قائم کریں۔ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں تو آپ ساتھ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کنا نلزم عمر بن خطاب لنتعلم الورع، ہم تقوی کی اعلیٰ صفت کو سیکھنے کے لیے عمر کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میرے دوستو اپنی روح کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری تو شب و روز جس طرح گزر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، صبح اٹھے جنہیں اسکول جانا ہے چلے گئے، کالج جانا ہے چلے گئے، دفتر جانا ہے چلے گئے، کبھی سوچیں یہی مقصد حیات ہے کہ رات کو سو گئے، صبح اٹھے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، رات کو پھر سو گئے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ کہیں، بہت سارے واقعات بیان ہوتے ہیں، عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا ایسا کہاں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں کسی سے یہ کہیں کہ رات فلاں بزرگ نے رات عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی اور پھر فجر تک 2 رکعت نماز پڑھتے رہے اور 1/3 قرآن پڑھ لیا، تو وہ کہے گا کیسے ہو سکتا ہے، ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ کہیں کہ فلاں لیپ ٹاپ کے اوپر، موبائل کے اوپر رات کو بیٹھا اور صبح تک بیٹھا رہا، اس کو پتہ نہیں چلا، یہ ہم مان لیں گے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے، اللہ والوں کو نماز میں وہ سکون اور مزہ آتا تھا، وہ نمازیں کیوں نہیں ہماری ادا ہو رہی میرے دوستو؟ یہ فکر کی بات ہے، ورنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، ہمارے یہاں اختلافی مسائل پہ زیادہ بحث ہے، وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تحت سرا باندھتے ہیں، فوق الصدر باندھتے ہیں۔ ہاتھ باندھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میری نماز کی تجوید اچھی ہو جائے، یہ ہے مسئلہ، یہ ہے فکر کی بات۔ اور جب دوسروں کے اوپر یہ انگلی اٹھے گی تو میرے دوستوں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری وہ نماز ہے اللہ اکبر کہہ کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ اور دنیا کو امام خیالی رحمۃ اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب کہ ہاتھ یہ اٹھتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، یعنی دنیا کو ایسے پیچھے کر دیا، اب میں ہوں اور خالق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور یہ فارغ لوگ نہیں تھے میرے دوستوں، ان سے زیادہ مصروف کسی کی زندگی نہیں تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے 200 رکعت روزانہ یومیہ معمول تھا ان کا، صبح دن میں پڑھنا اور 200 رکعت رات کو پڑھنا۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا،
لیکن ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت بھی دی تھی اور ان کے وقت میں بھی برکت دی تھی. اور قاضی القضات چیف جسٹس تھے یہ بغداد کے، تو کتنے کام ہوتے ہوں گے ایک چیف جسٹس کو، اور جبکہ فیصلہ بھی حق کے مطابق کرنا ہو. یہاں کے چیف جسٹس کی طرح نہیں کہ چائے بھی پی لی، اخبار بھی پڑھ لی اور میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور پھر چلے گئے آدھے دن کو گزار کے. ان کو یہ بھی خیال ہے کہ اگر مدعا کی طرف ایک دفعہ دیکھا، مدعا علیہ کی طرف بھی اتنی ہی دفعہ دیکھنا ہے جتنی دفعہ ایک کو دیکھا ہے. ان کو یہ بھی خیال ہے کہ دونوں کو کٹہرے میں لے کے آنا ہے. تو جس کی زندگی میں وقفہ بالموت واعدہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے پہ لکھوایا ہوا تھا کہ نصیحت کے لیے موت کا دھیان ہی کافی ہے. جس کو یہ فکر ہو اس کے فیصلے کیسے ہوتے ہوں گے. اتنی مصروف زندگی میں قرآن حکیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ ان صحابہ کی زندگی بتانے کا مقصد، اور تابعین کی تبع تابعین کے اللہ والوں کی زندگی بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ اس زندگی کا کچھ حصہ ہم بھی لینے کی کوشش کریں. کم سے کم نہیں مل رہا دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے گا جن کا معاملہ آپ نے اچھا کر دیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اصلاحی نشست انشاءاللہ ہر اتوار کو منعقد ہوتی ہے. جن حضرات کے پاس وقت ہو ضرور تشریف لائیں بعد نماز عصر.